ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے بہت سارے قوانین پاس کیے گئے، اس پر بحث ہوئی، مباحثہ ہوا۔ اس میں سے سب سے زیادہ موضوع بحث کچھ بل رہے، ترمیمی بل۔ اس میں مذہب کی تبدیلی پر جو بل لائی گئی، جو قوانین پاس کیے گئے، وہ بہت زیادہ زیر بحث رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا پھر خاص کر کے کرسچین کو نشانہ بنانے کے لیے اس بل کو لایا گیا۔ لو جہاد کے روکنے کے نام پر، دھوکہ دھڑی کے نام پر مذہبی شادی جو بین مذہبی ہوتی ہیں، اسی کو لے کر کے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک تبصرہ سامنے آنے کے بعد سے 16 ستمبر کی یہ خبر تھی، دبا دی گئی، لیکن اس پر تبصرہ ہونا تھا، اس کی تفصیل آنی تھی۔ میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، دی وائر کے حوالے سے ان کی شکریہ کے سے۔ سپریم کورٹ نے منگل 16 ستمبر کو دھوکہ دہی سے کی جانے والی مذہب کی تبدیلی پر مکمل پابندی لگائے جانے کی مانگ کرنے والے درخواست گزار سے پوچھا کہ بین مذہبی شادی دھوکہ دہی فراڈ ہے یا نہیں، یہ طے کرنے کا حق کس کو ہے؟ دی ہندو کی خبر کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی نے سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگھ سے اتفاق کیا، جو ایک این جی او کی طرف سے پیش ہوئے تھے اور 10 ریاستوں میں تبدیلی مذہب کے خلاف تیزی سے سخت ہوتے جا رہے قوانین کے جواز پر سوال اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت قوانین کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینے بیٹھتی ہے، قانون بنانے کے لیے نہیں۔ درخواست گزار وکیل اشونی اپادھیائے نے کہا کہ ان کی درخواست لالچ اور دھوکہ دہی کے ذریعے تبدیلی مذہب کے خلاف ہے۔ اپادھیائے نے دلیل دی کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کسی کو بھی مذہب کی تبلیغ کا حق ہے، لیکن دھوکہ دہی یا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ آئین میں درج ضمیر کی آزادی کو ان کی درخواست سے لاحق خطرے کو اجاگر کرتے ہوئے چیف جسٹس گوائی نے اشارہ کرتے پوچھا، لیکن یہ کون پتہ کرے گا کہ تبدیلی مذہب دھوکہ دہی ہے یا نہیں؟ سینئر ایڈوکیٹ اندر جے سنگھ اور ایڈوکیٹ وریندر گروور کے ساتھ اس معاملے میں پیش ہوئے سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، گجرات، چھتیس گڑھ، ہریانہ، جھارکھنڈ اور کرناٹک جیسی ریاستوں نے مذہبی آزادی کے قوانین کی ایک کے بعد ایک نقل کی ہے، اور حال ہی میں راجستھان نے بھی اسی طرح کا قانون بنایا ہے۔ سنگھ نے کہا ان قوانین کو مذہبی آزادی کا ایکٹ کہا جاتا ہے، لیکن ان میں آزادی کے علاوہ ہر چیز شامل ہے۔ یہ بنیادی طور پر تبدیلی مذہب کے خلاف قوانین ہیں۔ انہوں نے ان قوانین پر پابندی کا مطالبہ کیا جو عدالتوں کی جانب سے ملزمان ان کے تحت گرفتار کیے گئے افراد کو ضمانت اور ریلیف دینے کے معاملے میں مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ان قوانین پر عمل درآمد روکنے کے سوال پر غور کرنے کے لیے کیس کی سماعت 6 ہفتے بعد مقرر کی ہے۔ سنگھ نے دلیل دی کہ ان قوانین میں حالیہ ترامیم نے تیسرے فریق کو بین مذہبی شادی کرنے والے جوڑوں کے خلاف شکایات درج کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ان قوانین کے تحت سزا میں کم از کم 20 سال یا زیادہ سے زیادہ عمر قید شامل ہے۔ ضمانت کی شرائط سخت غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت جیسی ہے۔ سینئر وکیل نے دلیل دی کہ ثبوت کا بوجھ مذہب تبدیل کرنے والے شخص پر ہوتا ہے کہ انہیں مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا یا کوئی لالچ نہیں دی گئی۔ سنگھ نے کہا جو کوئی بھی بین مذہبی شادی کرتا ہے ان کے لیے ضمانت حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ آئینی چیلنجز ہیں۔ نہ صرف شادیاں بلکہ چرچ کی کوئی بھی تقریب یا تہوار بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کے ایم نٹراج نے کہا کہ اس کیس کی 3 سال بعد سماعت ہو رہی ہے اور اچانک وہ درخواست گزار التوا مانگ رہے ہیں۔ سال 2023 میں اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے لا کمیشن آف انڈیا کو یہ سوال بھیجنے سے انکار کر دیا تھا کہ کیا جبری تبدیلی مذہب کو تعزیرات ہند کے تحت مذہب سے متعلق ایک الگ جرم بنایا جانا چاہیے۔
हुकूमत ने NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जिसकी नुमाइंदगी सिंह की है, उनके कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के हक़ की भी मुखालिफत की थी। ताहम सिंह ने इस्तिदलाल किया था कि कवानीन किसी शख्स के अपने मजहब शरीक हयात के इंतखाब के हक़ में बिलाजवाज़ मुदाखलत हैं। उन्होंने कहा कि हर कानून का इस्तेमाल दूसरे फरीक ने अपने लिए मज़ीद ज़हरीले कवानीन बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के तौर पर किया है। दरखास्तों में इस्तिदलाल किया गया था कि इन कवानीन का आइन के आर्टिकल 25 में दर्ज किसी के मजहब पर अमल करने और उसकी तबलीग के हक़ पर नुकसानदा असर पड़ेगा। नाज़रीन में आप लोग जानते हैं आजकल इस तब्दीली के कानून की वजह से कौन लोग सबसे ज़्यादा जो है इसका शिकार हो रहे हैं। कोई लड़की अपने चाहते हुए अगर किसी से शादी करती है तो फिर उसके बाद अगर वो दुश्मनी में आकर के, हसद में आकर के या अनबन बन जाती है और वो शोहर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करती है कि इसने जो है जबरन मुझे किया, तो फिर तहकीक किए बिना उसके ख़िलाफ़ जिस तरह के दफ़ात और जिस तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। और ऐसे कई मामला हमारे सामने आए हैं और अब तो 10 से ज़्यादा रियासतों में ये बिल पास हो चुकी है। तो कौन सी कौम और किसके नौजवान इसके ज़द में आ रहे हैं, इसके लिए कई हमारे पास अखबारात हैं जिसकी सुर्खियाँ किस किस तरह बनाई गई हैं, आप लोग जानते हैं। तो इस वजह से भी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करना सही था, लेकिन 6 हफ्ते बाद इस पर जो सुनवाई होगी उस पर क्या नतीजा निकलेगा ये इंतज़ार करना होगा।